معزز ناظرین، پروگرام مذاہب اور عقل انسانی سے کامران علی خان کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، اپنے اس پروگرام میں آپ اب تک جان چکے ہیں ہم میپ کرتے ہیں اور میچ کرتے ہیں معلومات کو، وہ معلومات جو ہمیں حاصل ہوئی ہمارے مذاہب سے، کمپیئر کرتے ہیں ان معلومات کو انسان کی برس ہا برس کی جستجو اور تحقیق سے۔ ناظرین، ہم نے اپنے پچھلے پروگرامز میں اسپریچویلٹی یعنی روحانیت کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا، اور آپ کی طرف سے دیر از اے ہیوج اماؤنٹ آف فیڈ بیک جو ہمیں ملا، اور جس میں ہمیں اس اسپریچویلٹی کے حوالے سے آپ کی طرف سے گائیڈنس بھی ملی، مختلف ڈومینز کے اشارے بھی ملے کہ جن پہ آپ بات سننا چاہتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ آج کے پروگرام میں آنے والے کئی پروگرامز میں اس وسیع و عریض روحانیت کے موضوع کو مختلف حوالوں سے کور کریں گے اور آپ کے سامنے معلومات پیش کریں گے۔ گفتگو میں ہمارے ساتھ حسب روایت حسب سابق ہمارے ممتاز شرکائے گفتگو تشریف رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر اشوک کمار صاحب، آپ نیشنل ڈائریکٹر ہیں انٹرنیشنل ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن آرگنائزیشن کے، اور روحانیت کے حوالے سے اور روحانیت کے اندر مراقبے کی جو ایک ایکسرسائز ہے اس کے حوالے سے آپ کی گہری نظر اور ریسرچ ہے۔ ویلکم آل آف یو ٹو دا شو۔ ناظرین، جب ہم روحانیت کے سفر میں آگے بڑھتے ہیں تو ہر دین میں، ہر مذہب میں ہمیں کسی نہ کسی ایک ایسی اینٹی کا ذکر ضرور ملتا ہے جس کو عرف عام میں ہم اگر ایک لفظ میں سمونا چاہیں تو ہم اس کو اللہ رب العزت کی ذات کہیں گے، خدا کہیں گے۔ اور جب ہم ذات کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جس ہستی کو ہم خدائے بزرگ و برتر کہہ رہے ہیں، وہ ہستی تو ہماری پانچوں حواس خمسہ سے، ہماری 5 سینسز سے ماورا ہے، اور اس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ رب العزت کی ذات کیسی ہے اس کا ادراک ہماری محدود عقل کے تحت ممکن نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں اور میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں، اور میں نے انسان کو تخلیق کیا، حدیث قدسی کا ریفرنس ہے، تو دراصل اللہ نے اپنے ظہور کے لیے اپنی صفات کو، اپنے ایٹریبیوٹس کو استعمال کیا، اور وہ ایٹریبیوٹس جو اللہ کے ہیں وہ ہم سب میں موجود ہیں اور انسانوں میں موجود ہیں، کسی حد تک موجود ہیں، اور انہی ایٹریبیوٹس کی پہچان دراصل انسان کے حوالے سے اللہ کی پہچان ہے۔ ناظرین، ایٹریبیوٹس کے ان سفر میں آگے بڑھتے بڑھتے انسان نے جب ترقی کی تو اس نے علوم کو ان سانچوں میں ڈھالا کہ جس کو آج ہم ایک فائنل علم کا نام دیتے ہیں اور جس کو ہم کہتے ہیں سائنس۔ جب ہم سائنس کی بات کرتے ہیں تو یہ سائنس دراصل اور کچھ بھی نہیں ہے بلکہ صرف اللہ رب العزت کی ان صفات کا ایک عملی مظاہرہ ہے کہ جس کو انسان نے پھر اپنی برسہ برس کی تحقیق سے اپنے لیے استوار کیا اور اپنے آپ کو اس قابل کیا کہ وہ اس سائنس کے سفر میں جائے۔ اور جب انسان اس سائنس کے سفر میں خاص طور پہ پچھلے 50 سال میں گیا تو اس کو یہ پتا چلا کہ جو کچھ اس کو اس سائنس کے ذریعے حاصل ہو رہا ہے دراصل وہ مذاہب میں عرصہ پہلے اس کو بتا دیا گیا تھا۔ آج انسان اس سائنس کے ذریعے ان علوم کی ویریفیکیشن کر رہا ہے۔ ناظرین، بے شمار ایسے لوگ ہیں ویسٹ میں بھی اور ایسٹ میں بھی کہ جنہوں نے اس سائنس کا سہارا لیتے ہوئے روحانیت کو ایکسپلور کرنے کی، دریافت کرنے کی کوشش کی، اور میں آپ کے سامنے آج کے پروگرام میں ایک ریفرنس پیش کروں گا ایک فلاسفر کا، ایک امریکن سائیکک کا کہ جن کا نام ہے ایڈگر کیسی، اور 1877 سے 1945 تک ان کا ایرا ہے، اور انہوں نے جو آج کی ماڈرن نیو ایج موومنٹ کہلاتی ہے اسپریچویلٹی کے حوالے سے، جس کے اپنے پروز اینڈ کونز ہیں، اس بحث میں جائے بغیر انہوں نے اوریجن آف ڈیسٹینی، اوریجن آف ہیومینٹی پہ کام کیا، اور ان کا جو کانسیپٹ تھا اور جو کچھ ان کا فلسفہ تھا وہ آپ کو بتانے کے لیے اس ویسٹرن فلسفی نے جس طرح اسپریچویلٹی کو دیکھا، اور جس کی کہا جاتا ہے کہ آج کے دور میں جو ماڈرن دور ہے اس میں ایڈگر کیسی نے اس فلسفی میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ تو ایک کلپ ہم آپ کو دکھائیں گے، اور پھر آج کی ڈسکشن کے بعد ہم آگے جا کے آپ کو پھر ایک ایسٹرن فلسفی اسی حوالے سے بتائیں گے، روحانیت کے حوالے سے۔ ایک کلپ آپ کے سامنے ہے جو ایڈگر کیسی کی فلسفی ہے، اس کلپ کو دیکھیے اور پھر ہم اس حوالے سے اپنی ڈسکشن کا آغاز کریں گے۔ کلپ دیکھیے۔ ناظرین، ایڈگر کیسی کا خیال یہ تھا کہ جو کچھ کائنات میں موجود ہے وہ سب کسی ایک اکائی کی وجہ سے موجود ہے۔ خدا کا لفظ اگر نہیں بھی استعمال کیا تو اس ایک اکائی کو انہوں نے
مختلف حوالوں سے، میتھمیٹکس کے حوالے سے، فزکس کے حوالے سے، اور پھر سائنسز میں آج جو چیز ہمیں اسٹرنگ تھیوری بتا رہی ہے، گو کہ ایڈگر کیسی کے زمانے میں اسٹرنگ تھیوری موجود نہیں تھی، لیکن آج سائنس مختلف انسٹرومنٹس کو استعمال کرتے ہوئے جس طرح الیکٹرانز کو، پروٹونز کو آپس میں کولائڈ کر رہی ہے، اور اس کے بعد جس تھیوری پر نظر ڈال رہی ہے، جس کو ہم نے پچھلے پروگرامز میں آپ کے سامنے پیش کیا، اور وہ یہ تھیوری ہے کہ سب کچھ جو مادے کی بنیاد ہے وہ توانائی کی لہریں ہیں، اور یہ وہ توانائی کی لہریں ہیں کہ جو سٹرنگز کہلاتی ہیں، اور یہ وہ سٹرنگز ہیں جو اپنی مختلف اشکال میں وائبریٹ کر رہی ہیں. اور اس کا بنیادی فلسفہ یہ جو ایڈگر کیسی کہتا ہے وہ یہ کہ یونٹی، وائبریشن اور ملٹی ڈائمینشنل ریئلٹی. تو ایڈگر کیسی کے پوائنٹ آف ویو سے جو کچھ قدرت نے ظاہر کیا ہے وہ سب ایک ہی طاقت کا مظہر ہے. اور اب اس طاقت کو آپ یونیورسل فورس کہہ لیں، اس کو آپ کاسمک انرجی کہہ لیں، اس کو کریٹو انرجی کہہ لیں. غرض یہ کہ جو کچھ موجود ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ ایک جگہ پر اس کی تھیوری کو مجتمع کیا جا سکتا ہے. یہ کیسی کا خیال تھا، اور اس اجتماعیت کا دار و مدار اور اس کا جو دائرہ کار ہے وہ ذرے سے لے کے پوری کائنات تک 4 قوتوں کے حوالے سے ہے، جس میں گریوٹی ہے، الیکٹرو میگنیٹزم ہے، ویک نیوکلیئر فورسز ہیں اور اسٹرانگ نیوکلیئر فورسز ہیں. اور ناظرین یہ ذہن میں رہے کہ یہ وہ 4 فورسز ہیں کہ جن کے حوالے سے آج سائنس ایک سپر اسٹرنگ تھیوری ہمیں پیش کر رہی ہے، جو یہ کہتی ہے کہ ان چاروں فورسز کا ملاپ، جس میں وائبریشن بھی شامل ہے، اور یہ جو وائبریشن کی فورس ہے یہ ہمارا آج موضوع گفتگو ہوگی، کیونکہ یہ جو ارتعاش ہے اور یہ جو ارتعاش کی طاقت ہے یہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ روشنی کے ارتعاش کی شکلیں ہیں. یعنی اگر آپ کو ایک سیب نظر آ رہا ہے یا ایک کینو نظر آ رہا ہے تو وہ دراصل روشنی کے ارتعاش کی مختلف شکلیں ہیں، اور اس سیب کینو کو بڑا کر کر آپ پوری کائنات پر اگر پھیلا دیں تو سب کچھ جو کائنات میں نظر آ رہا ہے وہ روشنی اور انرجی کا ارتعاش ہے. اس کی مختلف فریکوینسیز ہیں، ان فریکوینسیز کی مختلف وائبریشنز ہیں. ان وائبریشنز کے تحت انسان کے جسم کے اعضاء بھی حرکت کرتے ہیں. ان اعضاء کے ساتھ منسلک ان کے محسوسات اور ان کی جو ایموشنز ہیں وہ بھی انہی وائبریشنز کی وجہ سے ایکٹیویٹ ہوتی ہیں. اور اس ایڈگر کیسی کا خیال یہ بھی تھا کہ جو حقیقت ہمیں نظر آتی ہے، جس کو مختلف سائنسی آلات سے ناپا جا سکتا ہے، اس حقیقت کے انسان کے جسم کے اندر بے شمار ماخذ ہیں، اور جو حقیقت ہمیں نظر آتی ہے دراصل وہ حقیقت وہی حقیقت ہے کہ جس کو مذاہب نے پیش کیا تھا. اور یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ ایڈگر کیسی کہہ رہا ہے کہ جو کہ اس دور کا آدمی ہے، پچھلی صدی کا آدمی ہے، اور اس نے اپنی تھیوری کو تھیوری آف ایوری تھنگ کہا. ناظرین جب ہم روحانیت کی بات کرتے ہیں تو ہم عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ روحانیت کا موضوع صرف مشرق کی پیداوار ہے، لیکن انفیکٹ ایسا نہیں ہے. بہت سے مفکرین نے ویسٹ میں بھی اس موضوع پہ کام کیا، اور انفیکٹ آج ویسٹ میں پڑھائے جانے والے علوم میں جو اسپریچویلٹی ہے وہ باقاعدہ ایک سائنس کی شکل اختیار کر چکا ہے. ایڈگر کیسی کے نظریات کے حوالے سے ہم وائبریشن کے حوالے سے اور ارتعاش کے حوالے سے اور ارتعاش کے کائنات میں اثر کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ایک وقفہ ہم یہاں پہ لیں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. وقفے کے بعد ہم اپنی ڈیلیبریشنز کا آغاز کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم اپنے پچھلے کئی پروگرام سے آنورڈز آج روحانیت کے سفر میں اس جگہ پہ پہنچے ہیں کہ جو کائنات ہے اس کے اندر جو اسما ہے، جو نام ہے مختلف چیزوں کے، اور خاص طور پہ وہ اسما جو اللہ رب العزت نے جن کے حوالے سے اسماء الحسنہ کا لفظ استعمال کیا ہے، ان میں جو طاقت پوشیدہ ہے اس کو آج سائنس بھی کسی نہ کسی حوالے سے ماننے پہ مجبور ہے. اور یہ طاقت جو ہم اب تک پرسیو کر پائے ہیں، اس سے زیادہ طاقتیں اس میں ہوں گی جو جن کا علم ظاہر ہے ابھی ہمیں نہیں ہے، وہ اس طاقت کا تعلق ان اسما سے پیدا ہونے والے ارتعاش میں ہے، اس سے وائبریشن میں. ڈاکٹر اشوک، جو ہمیں ہندوازم میں منتراز ملتے ہیں، منترا کو اگر ہم دیکھیں تو من اس میں اگر الگ کیا جائے تو اس کو نارملی تھاٹ، اور ترا از دا ٹول، تو دا ٹول آف تھاٹ. تو یہ جو منترا ہے اور اس کے بھی پھر ان چینٹس میں بھی تعداد کا تعین ہے، اور یہ بھی کیا پھر یہی بات ہو رہی ہے آپ کیا؟ بالکل، بھگوت گیتا میں بھی لارڈ کرشنا نے اس طریقے سے کہا ہے کہ میں جو ہے شبدوں میں اوم روپ ہوں.
اور اس طریقے سے ایسا بھی کہا گیا ہے کہ جو کسی بھی طریقے سے جس کے پاس نالج نہیں ہے، گیان نہیں ہے، جس کے پاس دوسرے علم نہیں ہے، جس کے پاس یا کوئی اور اپورچونٹی نہیں ہے جس کے پاس جو ہے، اگر وہ صرف اور صرف میرا نام لیتا رہے، میری چانٹنگ کرتا رہے، کیرتن کرتا رہے، من سے، لگن سے، جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیسے پوری یونیورس جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو پکارتی ہے، من سے، لگن سے اگر مجھے وہ میرا کیرتن کرتا رہے تو وہ بھی مجھے پا لیتا ہے. صحیح. اور دیکھا جائے تو یہ جو چانٹنگ ہے، یہ ساؤنڈز ہیں جو ویداز میں آیا ہے کہ ساؤنڈ بیکمز فارم، شبد جو ہے وہ آکار لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ساؤنڈ دو قسم کے ہوتے ہیں، لائف سپورٹنگ اینڈ لائف ڈیمیجنگ. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی نقطے میں بریک لے لوں. آئی ول اسٹارٹ فرام دس پوائنٹ. دیر آر ٹو کائنڈز آف ساؤنڈ جو آپ کہہ رہے ہیں، لائف سپورٹنگ اینڈ لائف damaging. We would like to actually differentiate between the two. Nazin, it's a stimulating discussion. We'll have to go for a break. ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم روحانیت کے سفر پہ آپ کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اور ظاہر ہے اس سفر میں اس کے بھی نشیب و فراز ہیں جس طرح ہم سفر میں ہوتے ہیں. تو عین ممکن ہے کہ کچھ باتیں جو آپ سنیں ان کی ایکسپلینیشن آپ کو آج کے ایپیسوڈ میں نہ ملے، لیکن وی ول ٹرائی اور بیسٹ کہ ہم فورتھ کمنگ ایپیسوڈز میں ہر چیز کو جو ہم یہاں بیان کر رہے ہیں مذاہب کی روشنی میں بھی اور عقل انسانی کی روشنی میں بھی آپ تک معلومات پہنچائیں. ڈاکٹر صاحب، بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی تو آپ فرما رہے تھے کہ دو طرح کی آوازیں ہیں. پلیز کنٹینیو. ہاں، دو قسم کے ساؤنڈ ہیں، ایک لائف سپورٹنگ ہے، ایک لائف ڈیمیجنگ ہے، جنہیں ہم ورد کہتے ہیں. ہمارے میں بھی یہی استعمال ہوتا ہے، ورد بھی کہتے ہیں اور کیرتن کہتے ہیں، نام جپنا اس کو کہتے ہیں. تو دیز آر آل ساؤنڈز جو ہیں وہ لائف سپورٹنگ ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ستوا کریٹ کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں پازیٹیوٹی کریٹ کرتے ہیں ان دا ایٹماسفیئر. اچھا، یہ پازیٹیوٹی کریٹ کرتے ہیں اور ان کا ہماری فزیولوجی کے اوپر بڑا افیکٹ پڑتا ہے. سپوز کریں اگر ہم کہیں راستے پہ جا رہے ہیں، واک کر رہے ہیں، اگر پیچھے سے کوئی گاڑی یا ٹرک آگے ہارن دیتی ہے زور سے، تو وہ ہمارے نروس سسٹم کو ایک شاک لگ جاتا ہے. وہ لائف سپورٹنگ نہیں ہے، وہ لائف ڈیمیجنگ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طریقے سے یہ جو ساؤنڈ ہیں یہ سارے کے سارے لائف سپورٹنگ ہے. یہ ہماری فزیولوجی کو کسی نہ کسی طریقے سے کلچر کر رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم کہیں کہ ہارمونیس جو ہے افیکٹ انفلوئنس آ رہا ہے، اس کا لونگ انفلوئنس آ رہا ہے اس کا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے تو کہا کہ بچوں کے اوپر ایون ان جو ہے ماں کی جو ہے پیٹ کے اندر بچوں کے اوپر افیکٹ آتا ہے. مگر آکسفورڈ میں جو ایکسپیریمنٹس کیے گئے ہیں وہاں تک تو یہ ہے کہ پودے تک ان کے دو گروپ بنائے گئے، ایک کے لیے جو ہے کوئی ساؤنڈ مخصوص کیا گیا، ایک کے لیے کوئی ساؤنڈ نہیں کیا گیا. اور ساؤنڈ والے جو پودے ہیں ان کے اوپر بڑا چارمنگ جو ہے اس کے اوپر افیکٹ آیا اس سے. تو ہم کس طریقے سے اس کی بالکل امپورٹنس ہے، ہمارے پاس بہت بڑی امپورٹنس ہے. اچھا، میرا ایک سوال ہے، سوری ٹو انٹرپٹ. میرا ایک سوال ہے، وہ یہ کہ اگر آپ ذکر اذکار کی بات کرتے ہیں تو ہمیں جو اپنی روایات میں ملتا ہے وہ یہ کہ ذکر جری بھی ہوتا ہے، ذکر جری جو آپ زور سے کرتے ہیں آواز سے، اور ایک ذکر خفی بھی ہوتا ہے جو آپ دل میں کرتے ہیں. اچھا، میں اب اس بات کو اس طرح ریلیٹ کروں گا کہ میں ان کو دل میں پکارتا ہوں، زبان سے اسم ادا نہیں کر رہا. بالکل. ساؤنڈ کی بات کی تھی ڈاکٹر اشوک، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا اس میں. تو دل سے پکارنے میں تو فزیکلی تو کوئی ساؤنڈ کریٹ نہیں ہوئی، نہیں. کیا اس کا بھی اسی طرح ایفیکٹ ہوگا؟ بالکل خفی بھی ہے. جی بالکل، خفی کا آپ کی تھاٹ پروسیس سے، جی بالکل، تھاٹ سے لنک، تھاٹ سے جو وائبریشن نکل رہی ہیں انٹرنلی، آپ کسی چیز کو فوکس کر رہے ہیں. اور نہ صرف ذکر خفی ہوتا ہے بلکہ ذکر حبس دم ہوتا ہے، ذکر قلبی بھی ہوتا ہے. جب آپ کا دل جاری ہو جائے اور آپ اللہ ہو یا اللہ کا نام لیں تو ذکر قلبی ہوتا ہے. ان دونوں کا درجہ زیادہ بڑا ہے. صدر ہو جائے جس کو صوفیہ کی زبان میں. جی بالکل، شرح صدر ہو جائے تو وہ ایکچولی اگر آپ ذکر خفی کر رہے ہیں تو آپ اپنی تھاٹ کو فوکس کر رہے ہیں طارق صاحب کی طرف یا اللہ کی طرف یا کسی بھی ذات کی طرف، تو وہ اس طرف سے رپلائی لازمی آئے گا. ٹھیک ہے، رپلائی لازمی آئے گا. ڈاکٹر اشوک، سم تھنگ ٹو ایڈ؟ بالکل، جو ہے علی محمد خان صاحب نے بڑی زبردست بات کہی کہ ہمارے میں بھی اس طریقے سے ہے کہ ایک ہوتا ہے جاپ منترا، جس کو ہم زور زور سے چانٹ کرتے ہیں، اور زور زور سے چانٹ کرنے سے وائبریشن اور پازیٹیوٹی کریٹ ہوتی ہے. ایک ہوتے ہیں دھیان منترا، جس کو ہم مراقبے کے یا میڈیٹیشن کے منتراز وغیرہ کہتے ہیں، جس کی کوئی میننگ نہیں ہوتی اس کے اندر، مگر کیا ہے اس کا انفلوئنس ضرور ہوتا ہے. اور دھیان منترا کے اندر جو منترا ہوتے ہیں وہ ایز اے وہیکل کام کرتے ہیں.
اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایز اے وہیکل مائنڈ اس کے اوپر جو ہے سوار ہو کے وہ اس جگہ پر جاتا ہے جہاں پر مائنڈ کی حدیں ختم ہو جو جاتی علی ہیں. کہہ رہے تھے کہ تھاٹ، ہاں تھاٹ جس کو یہ کہہ رہے ہیں، خیال کی سواری ہے. خیال کی سواری ہے. اور جیسے ہم کوئی بھی گاڑی جو ہے وہ گھر تک ضرور آتی ہے مگر ڈرائنگ روم میں نہیں آتی وہ گاڑی جو ہے. اسی طریقے سے ہم دھیان کے اندر جو دھیان منترا ہوتے ہیں اس کو ایز اے وہیکل لیتے ہیں اور وہ ایک حد تک لے جا کے اس کے بعد جو ہے اس کا بھی رول ختم ہو جاتا ہے اور جو ہے یہ مائنڈ جو ہے بیونڈ مائنڈ ٹرانسینڈ ہو جاتا ہے. کیونکہ مائنڈ کی بات ہو رہی ہے اور مائنڈ سائنٹسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے، تو میں اب ڈاکٹر عمران صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو اسماء ربی اسلام میں ڈاکٹر صاحب نے ایکسپلیسٹلی جو ہے ویوڈلی وہ منتراز جو ہندوازم میں وہاں بتایا، اور جسٹ جو نظر آ رہی ہے تھاٹ پروسیس کے حوالے سے وہ ایک کامن فیکٹر ہے جو نظر آ رہا ہے. ہاؤ وڈ یو سی دس ان یور ڈومین؟ دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے کہ لفظ جو الفاظ وائبریشن پیدا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو سائنس اور باقی جتنے بھی اوپینینز ہیں وہ سب اس پہ ایگری ہیں کہ جی یہ وائبریشنز پیدا کر رہے ہیں. لفظ جو ہے وہ وائبریشنز ہم نے پیدا پچھلے کر رہے پروگرام ہیں. میں ساؤنڈ کریٹس امیجز Exactly, اس سے بھی آپ نے دیکھا کہ وائبریشن جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں. تو یہ اب وہ پازیٹیو وائبریشنز بھی پیدا کر رہے ہیں، نیگیٹو وائبریشنز بھی پیدا کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ان کی ہارمونی جو ہے وہ اگر ہم کر لیں تو وہ پازیٹیو ہوتے ہیں اور اگر وہ ڈسٹرپٹ ہیں تو وہ نیگیٹو ہوتے ہیں. تھاٹس جو ہیں جو خیال آ رہے ہیں، خیال بھی وائبریشن پیدا کر رہے ہیں. اس کی بہت سمپل سی اگزامپل یہ ہے کہ میں یا تو کہتا رہوں کہ جی نیبو کو کاٹیں اور نیبو کو کاٹتے ہوئے دیکھیں اور نیبو کو ہاتھ میں دیکھیں تو بھی وائبریشنز آ رہے ہیں. اور اب میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں اور میں صرف نیبو کے بارے میں سوچ رہا ہوں کٹتا ہوا، پھر بھی میں وہی سیم رسپانس دے رہا ہوں، اس میں بھی یہی رسپانس دے رہا ہوں. ابھی میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں لیکن نیبو کو صرف اپنے ذہن کے اندر کٹتا ہوا سوچ رہا ہوں. جب جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ سارا یہ عمل شروع ہو چکا ہے جب ہم اپنے ماں کے پیٹ کے اندر ہیں، تو تمام وہ انفارمیشن جو ہمارے لاشعور کے اوپر وہاں پہ اسٹور ہو رہی ہے وہ ساری انفارمیشن کی پروسیسنگ ہی وائبریشن پروسیس کر رہی ہے. صحیح. اب وہ بچہ جو ابھی بولنا نہیں جانتا وہ بھی وائبریشن پیدا کر رہا ہے صرف سوچ کے، کیونکہ انفارمیشن تو اس کے پاس موجود ہے، وہ لفظ اس کے پاس آلریڈی موجود ہیں جو اس کے پاس اسٹور ہو چکے، اس کا ایفیکٹ وہ لے رہے ہیں. اب ہم اس کو بول رہے ہیں تو بھی وائبریشن پیدا کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں ہم تو بھی وائبریشن پیدا کر رہے ہیں. اب اس کو ڈفرینٹ طریقے سے بول رہے ہیں تو ڈفرینٹ وائبریشنز پیدا کر رہے ہیں. اور کچھ اسماء جو ہے کی ویلیو یہ ہے کہ جب ہم ان کو صرف سوچ رہے ہیں یا ہم اس کو دل سے بول رہے ہیں تو وہ زیادہ امپیکٹ جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں، وہ زیادہ پاورفل جو ہے نا وہ بن رہے ہیں کیونکہ وہاں زیادہ فوکسڈ ہیں. صحیح. زیادہ جو ہے وہ فوکسڈ ہے اس کے اوپر. کیونکہ ابھی اگر ہم اپنے شور کی کون کتنی اسٹرانگ وائبریشن پیدا کرے گا اس کا تعلق اس کے اتنا ہی فوکسڈ ہونے سے. فوکس اس کا مطلب یہ ہوا فوکس از آلویز دا مین تھنگ. دیکھیں ابھی جو نوائز لیول بریک کی بات ہو رہی کہ جتنا نوائز لیول بڑھتا جا رہا ہے اس نوائز لیول کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہم لوگ سب لوگ زیادہ تیز آواز میں نارملی بات کر رہے ہیں. صحیح. زیادہ ڈسٹربڈ ہے کیونکہ سارا میکینزم جو ہے وہ بلند آواز کی وجہ سے. صحیح. اب اتنے شور کے اندر اگر ہم کوئی ایسا چینٹ کریں گے یا ہم کوئی ایسا نام جو ہے وہ لیں گے اس کا فوکس کیا ہوگا. صحیح. جب ہم ان آوازوں کو اپنے اندر لے جانے کے بعد بیرونی آوازوں سے اپنا تعلق ختم کر کے اب وہ صرف اسی آواز کو اس فریکوینسی کے ساتھ ملائیں گے تو وہ کتنی پاورفل جو ہے اور کتنی فوکسڈ ہوگی. اور ڈاکٹر صاحب سے بھی ہم جانیں گے آگے کیونکہ جو میڈیٹیشن ہے آپ کی وہ پرائمریلی یہ فوکس ہی تو اچیو کروانے کے لیے. am I right in saying so؟ بالکل. اور ڈاکٹر صاحب کی بات کے ساتھ ایک میں اور بات جو ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر ساؤنڈ جو ہے ایک تھاٹ ہوتا ہے آن اٹس موسٹ ریفائنڈ لیول. اگر اشوک کہنا ہے تو اس کے پہلے ایک تھاٹ آئے گی، وہ تھاٹ ٹرانسلیٹ ہوگی ان دا ساؤنڈ. صحیح. تھینک یو. میں بہت مشکور ہوں آپ تمام شرکائے گفتگو کا. ناظرین اگین اٹس این الیبوریٹ ڈسکشن اور ہم نے آج جس موضوع پہ گفتگو کی اس کا لب لباب یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں روحانیت کی تو ایک بہت بڑا ڈومین ہے اور اس روحانیت میں ظاہر ایک مرکزی مقام حاصل ہے اوراد کو، وظائف کو. ہر مذہب میں کسی نہ کسی حوالے سے اس کانسیپٹ کا وجود ہمیں ملتا ہے اور سائنس بھی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جب آپ کسی نام کو کسی مخصوص تعداد میں کسی ذکر کو کرتے ہیں تو اس کی کوئی وائبریشن ہے، اس کی کوئی فریکوینسی ہے جو کائنات میں اپنا اثر چھوڑتی ہے اور جو کائنات میں ایسی وائبریشنز موجود ہیں وہ آپ کے اندر بھی اثر انداز ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور جو ذکر و اذکار اور جو اسماء الحسنہ یا جو منترے ہیں ہندوازم میں اور مذاہب میں جو معاملات اسی حوالے سے ہمیں ملتے ہیں، ایک سچائی ہے جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اور وہ سچائی یہ ہے
کہ جو انسان کی قوت خیال ہے جب وہ الفاظ کا روپ لے کر اس کائنات میں اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے اور اس کے ساتھ اس میں پھر وسعت قلبی بھی ہو اور اس کے ساتھ اس میں صلہ رحمی بھی ہو اور اس کے ساتھ اس انسان میں رقت قلبی بھی ہو، تو پھر ایسا کمپیشنیٹ آدمی ان چینٹس کی مدد سے، ان اوراد اور وظائف کی مدد سے اپنے ارد گرد کے ماحول میں ایک مثبت تبدیلی پیدا کر سکتا ہے۔ روحانیت کے سفر سے آج اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔